بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی اور سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے سینئر ساتھیوں میں سے ہیں حضرت اقدس سید ابوالحسن نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز، اور ہمارے بہت اچھے اور سینئر ساتھی بھائی انتخاب محمود صاحب نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور ہم ان سے عادات کے متعلق اور علم الاسرار اور رقیہ کے حوالے سے مختلف سوال جواب اور کچھ گفتگو کریں گے. تو آئیے، سب سے پہلے میرا ان سے سوال ہے کہ عادات جو ہیں وہ انسانی جسم کے اوپر بالکل کیا ان کا بھی اسی طرح اثرات ہوتے ہیں جس طریقے سے ہم نقوش کی یا جو دیگر ریمیڈیز ہوتی ہیں، کیا اسی طرح عادات کا بھی انسانی جسم کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا کیا اس میں ایک لاجک ہے؟ تو انتخاب بھائی سے ہم پوچھیں گے. جی جزاک اللہ. آپ نے جو ہے نا اپنے چینل پہ مجھے دعوت دی اور اس موضوع پہ جو ہے نا روشنی ڈالنے کی مجھے جو ہے نا اپنے سعادت بخشی. علم العادات کا جو ہے نا ہماری زندگی پر جو ہے نا اثر انداز ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی پہ جو ہے نا 90% زندگی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے. تو مختلف عادات کے مختلف جو ہے نا اس کے فضائل ہیں، اس کے جو ہے نا اس کے بینیفٹس ہیں اس کے جو ہے نا. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا جیسے نقوش کے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی زندگی پہ، اسی طرح جو ہے نا عادات کے بھی جو ہے نا اثرات آپ کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں. تو مختلف نمبرز ہیں، ہر نمبرز کے جو ہے نا الگ الگ اثرات ہیں. ماشاء اللہ. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ہر نمبر کے الگ الگ اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو کیا اسی طرح اس کے ہر نمبر کا مثبت اور منفی دونوں توانائیوں لیے ہوئے یہ نمبرز ہوتے ہیں، یا صرف یہ مثبت وے میں ہی کام کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی مریض کا علاج کرتے ہیں تو اس پر بعض ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ نمبر 5 ہے، یہ نمبر 5 جو ہے یہ اپنی منفی انرجی وہاں پر جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کیا، اب اس پر میرا ایک سوال مجھے ذہن میں پیدا ہوا، میں نے کہا وہ میں آپ سے کروں گا، کہ 5 نمبر جو ہے کیا منفی بھی انرجی دیتا ہے، جبکہ ہم نے تو پڑھا ہے کہ یہ یا سمجھا ہے کہ یہ مثبت ہی انرجی دیتے ہیں؟ کیا عادات منفی انرجی بھی رکھتے ہیں؟ جی، آپ نے جو ہے نا یہ 5 نمبر کے عدد کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ تو مثبت انرجی جو ہے نا پروڈیوس کرتا ہے نا، تو کیا منفی بھی کرتا ہے؟ جی منفی بھی کرتا ہے، لیکن ہر عدد کے حساب سے. اب ایک بندے کا عدد ہے وہ 5 ہے، اور ایک بندے کا عدد جو ہے نا 1 ہے، اور وہی عدد جو ہے نا اس کا 5 ہے، تو یہ اس کا ہم آہنگ ہے، اس کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، تو یہ اس کو جو ہے نا پازیٹیو انرجی دے گا اس کو. اب یہی 5 عدد جو ہے نا اگر 8 والے کو انرجی دے گا تو یہ منفی دے گا، پازیٹیو انرجی اس کی کم جائے گی اس کی. اچھا، آپ سے انتخاب بھائی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر ہم نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے اور ہم پڑھتے ہوئے بھی آ رہے ہیں، اور اکثر ماہر عاملین جو ہیں ان کا ایک طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وظیفے کو جب بتاتے ہیں تو بتانے سے پہلے وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف آپ پڑھیں، اور وظیفہ کی جو بھی تعداد ہوتی ہے وہ تعداد بتاتے ہیں، اس کے بعد آخر میں بھی درود شریف پڑھیں. تو آیا اس عمل کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھنے کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ تو اس بارے میں ہمارے قائرین کو آپ بتائیں ذرا.
جی اس بارے میں جو ہے نا حدیث بھی ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ہے نا دعا کے اول و آخر جو ہے نا درود شریف پڑھنا یہ جو ہے نا عرش تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر یہ اس میں آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو یہ دعا جو ہے نا معلق رہ جاتی ہے آسمان میں۔ ماشاء اللہ انتخاب بھائی، آپ سے میرا ایک سوال ہے، ایک میری خواہش بھی ہے کہ یہ سوال ساتھیوں تک بھی پہنچے، اور آپ کو ایک لمبا عرصہ ہوا ہے سلسلے میں، ماشاءاللہ کافی عرصے سے آپ حضرت صاحب کے زیر نگرانی ان کی فیوزات اور برکات کو حاصل کیے ہیں آپ نے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ نے سلسلے میں آپ کو کیا فوائد حاصل ہوئے، آپ نے سلسلے کی کیا فوائد جو ہے وہ آپ کو نظر آئے، آپ نے دیکھے، تو اس بارے میں کچھ آپ بتائیں گے ہمارے قارئین کو؟ جی الحمدللہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ نے ہمیں کافی کچھ عطا فرمایا، اور اس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے، خصوصاً یہ حضرت کی جو ہے نا حضرت کا سایہ ہم پہ جو ہے نا تادیر رہے، کیونکہ انہی کی برکت سے ہی جو ہے اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو سب سے بڑا جو ہمیں اس میں جو ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ کثرت ذکر، جو سب سے مین فوکس تھا کہ بھئی کثرت ذکر، جو دور حاضر کے اکثر جو ہے نا صوفیاء نے اس کو چھوڑا تھا، اور حضرت نے اس کو جو ہے نا دوبارہ سے اس کو زندہ فرمایا، اور جو ہے نا وہ اپنے مریدین کو بھی جو ہے نا اس کی تلقین کی۔ تو یہ کثرت ذکر جو ہے نا لاکھوں کی تعداد میں، جو ہم کم سے کم جو ذکر ہم زیادہ دیتے ہیں وہ اپنے مریضوں کو دیتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی جو ہے نا آج کل کے لوگوں کے لیے وہ بھی زیادہ ہے، لیکن ہم جب مریضوں کو کرواتے ہیں تو الحمدللہ وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اجازت کا کمال ہے، اور اجازت کی برکت سے جو ہے نا یہ سارے ذکر جو ہے نا مریض کرتے ہیں، اور ہم کروا بھی رہے ہیں لوگوں کو۔ تو اس میں کافی ہمیں فائدے ہوئے، جو ماضی کے جو بزرگوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے تھے، جو تجربات ان کی زندگی میں آتے تھے، وہ ہم نے اپنے ساتھ بھی دیکھے، اور اپنے جو ساتھی ہیں سلسلے کے ان کے ساتھ بھی ہم نے دیکھے، اور بزبان حال وہ خود بھی بتاتے تھے کہ یہ واقعات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر جو ہے نا سلاسل کے اذکار ہیں، جو دور حاضر کے جو اولیاء اور جو صوفیاء جو ہیں انہوں نے جو ہے نا اس کو مختصر کر دیا، جو ایک ترتیب چلی ہوئی آ رہی تھی کہ اسباق کی، تو وہ حضرت نے اس کو زندہ فرمایا، اور وہی سارے اسباق جو ہے نا ہمارے اس سلسلے میں چل رہے ہیں، اور بہت سارے ساتھیوں نے اس کو طے بھی کیا۔